سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب ذی وقار اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اس سے بھی اللہ جو ہے وہ زیادہ بڑھانے والا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھائے، اور اللہ بڑا وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اس ماہ مقدسہ میں چونکہ صدقات و خیرات کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے آج ہم انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں انفاق اور صدقہ دینے پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہ اعمال انسان کی بخشش میں بڑا اہم اور کلیدی کردار جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالآیت کریمہ میں صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں رقم تراز ہیں کہ جب یہ یقین ہو کہ یہاں 1 درہم خرچ کرنے سے 700 درہم ملیں گے تو کون سا عقل مند ایسا ہوگا جو بصد خوشی اپنا سارا سرمایہ اس سودے میں نہیں لگا دے گا۔ اللہ جو غنی حمید ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ داتا یوں ہی یاد کرتا ہے، لیکن اللہ کریم نے کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جسے اپنے مالک کے بے پایاں خزانوں کا بھی علم ہے اور اس کی شان کریمی کو بھی جانتا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عرض کرتا ہے رب زد امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو جواب ملا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی زیادہ گنا جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ لب مصطفیٰ کو پھر جنبش ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی رب زد امتی، اے میرے مالک میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو آگے سے جواب آیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک سخاوت، ہمدردی و خمخاری کا مہینہ ہے، تو اس میں صدقہ و خیرات کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے افضل صدقہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا فَأَيُّ الصَّدْقَةِ افضل، یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ قالا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان المبارک میں صدقہ دینا جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کرتے، اور صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ اس کی ترغیب دلاتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے وہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں جب حضرت جبریل امین آپ کی ملاقات کے لیے آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر صدقہ کرتے کہ ہوا کے جھونکے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اتنی کثرت سے جو ہے وہ آپ صدقہ فرمایا کرتے تھے۔ تو سامعین ذی وقار، عبادت کی حقیقی فوائد و ثمرات حاصل کرنے کے لیے سب سے اول چیز جو ہے، عبادت کوئی بھی ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو چاہے نوافل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نیت، کہ انسان کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور للہیت پیدا کرنا۔ اس لیے جہاں دین اسلام میں مختلف عبادات کا حکم دیا گیا تو وہیں پہ عبادت کے آداب کو بجا لانے کی جانب بھی تلقین کی گئی، تاکہ بندہ مومن عبادت کے کما حقوق فوائد و ثمرات جو ہے
ان سے مستفید ہو سکے۔ اس لیے ایسا شخص جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے لیے بھی چند ادب و آداب اور شرائط کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی جانب بھی یوں اشارہ کیا گیا، ارشاد ربانی ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں پھر اپنا خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، یعنی کہ یہ نہیں کرنا کہ میں نے بڑا کام کیا، میں نے بڑا خرچ کیا، میں نے تو بڑا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور نہ کسی کو تکلیف دیتی ہیں، تو ان کا انعام ان کے رب کے پاس کیا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے چند آداب کا جو ہے اس آیت میں ذکر کیا گیا، اور اس کی قبولیت کے لیے ان شرائط کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ صدقہ و خیرات کے وقت اخلاص ہو اور اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہو۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہوں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کے بعد احسان جتا کر اذیت و تکلیف جو ہے وہ نہ دی جائے، اور اسی طرح طعنہ زنی جو ہے وہ نہ کیا جائے، بلکہ کہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ رب کے لیے کر دیا ہے، اب خود رب ہی جو ہے وہ مجھے اس کی جزا دے گا، مجھے بندوں سے اس کی جزا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے پاس اس قدر مال یا کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں پاتا جس کا وہ صدقہ کر سکے، تو کوئی سوالی اگر دروازے پہ آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ اس کی کر دی جائے، بلکہ جو ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اللہ بڑا بے پرواہ اور حلم والا ہے۔ تو اس طرح ان اعمال کا بھی قرآن کریم نے ذکر کیا جن کی وجہ سے صدقہ و خیرات کی حقیقی فوائد و ثمرات سے بندہ مومن جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ جو ہے وہ برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال جو ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنا مال جو ہے وہ کیا کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو سامعین ذی وقار، صدقہ خیرات جو ہے وہ ہے کیا؟ یہ صدقہ دینا، خیرات کرنا یہ کسی بندے پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ قرب الہی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال صدقہ خیرات کرنا انسان کا یہ کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالک کا دیا ہوا ہے، تو وہ بڑا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ توفیق دیتا ہے، اور یہ کہ وہ مال لے کر اس سے پھر کئی گنا جو ہے وہ مال زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ قرب و رضائے الہی اور قرب و رضائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باعث ہے، تو یہ رضائے الہی کی حقیقی اساس قرار دیا ہے۔ اسی طرح کثیر احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے بندہ مومن کے مال میں کوئی کمی بھی واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ اسے دنیا میں بھی بہتر اجر عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہتر اجر جو ہے وہ اسے دیا جائے گا، اس کے لیے تیار کر دیا گیا۔ جیسا کہ ایک مقام پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ رب العزت اس کی عزت ہی بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح صدقہ غضب الہی سے بچنے اور بری موت سے جو ہے وہ محفوظ رہنے کا بڑا ذریعہ جو ہے قرار دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر و فخر کو جو ہے وہ غرور کو
ختم کر دیتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ برائی اور بدبختی کے 70 دروازے جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صدقہ کے متعلق بتائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا حجاب من النار لمن اختصبہ ینبغی بہا وجہ اللہ تعالیٰ، جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کے لیے یہ نار جہنم سے رکاوٹ ہے۔ معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا و قرب نصیب ہوتا ہے اور یہ عمر میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ تو اس سے نہ صرف مصائب و آلام اور بلائیں دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے اور جو ہے وہ نار جہنم سے جو ہے یہ صدقہ رکاوٹ بن جاتا ہے اور انسان کی عمر میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صرف یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کریں، عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو شامل کریں جو غریب ہے، مسکین ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، تو صرف نیت یہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات و سلام